ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہمارے آج کے درس کا عنوان ہے واقع رجیع اور اس کے سبق آموز پہلو۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں یہ بات ذکر کی گئی کہ قبیل عزل اور قارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم قرآن اور احکام اسلام کو سکھانے کے لیے چند حضرات صحابہ کو روانہ کرنے کی درخواست کی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر اور ان کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو روانہ کیا تھا، جن کی تعداد بقول ابن سعد کے 10 تھی اور بقول ابن اسحاق کے سیرت ابن ہشام میں 6 تھی۔ تو الغرض ان حضرات صحابہ کے ہمراہ جب وہ مقام رجیع میں پہنچے، واقع رجیع، اس واقعے کو واقع رجیع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقع رجیع کے نام سے یہ واقعہ مشہور بھی ہے، یہ اس لیے کہ جب یہ حضرات مقام رجیع میں پہنچے، جو مکہ اور اسوان کے درمیان میں ایک مقام ہے، تو کفار نے، عزل اور قارہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ غدر اور دھوکے کا معاملہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ان کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئے اور ان سے انہوں نے مقابلہ کیا، چونکہ حضرات صحابہ کی یہ صفت تھی کہ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، لیکن کفار پر بڑے سخت تھے کہ ان کے سامنے گردن جھکانے کو اور ان کے سامنے سر جھکانے کو تسلیم نہیں کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ ہی کے شان میں قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ہمراہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ کہ حضرات صحابہ کہ آپس میں بے پناہ محبت رکھنے والے، لیکن کفار سے جب مقابلہ ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کا جب مسئلہ ہوتا ہے، اسلام کی سربلندی کا جب وقت ہوتا ہے، تو حضرات صحابہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات صحابہ نے، جن کی تعداد بہت مختصر تھی، لیکن ان کے عزائم اور ان کے حوصلے اور ان کی جرأت اور شجاعت بہت زیادہ تھی، تو حضرات صحابہ نے ان سے مقابلہ کیا۔ تو لیکن ان میں سے چند حضرات صحابہ
وہ تھے کہ جو قید کر لیے گئے، جنہیں دھوکے سے کفار نے قید کیا، امن و امان اور عہد اور پناہ دینے کے ارادے سے انہیں قید کر لیا۔ انہی حضرات صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن طارق، زید بن دثینہ اور خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو ان تین حضرات صحابہ میں سے عبداللہ ابن طارق تو ان سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کہ جنہیں قتل کے لیے صفوان ابن امیہ نے خریدا تھا اور خرید کر اپنے غلام نستاس کے ہاتھوں حرم کے باہر مقام تنعیم میں قتل کے لیے بھیجا، تو ان کے قتل کا واقعہ بھی جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ بہت سے کفار جو ہے تماشا بین بن کر تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے، تو ابو سفیان نے حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے زید، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں چین اور آرام سے رہو اور تمہاری جگہ ہم محمد کو قتل کر دیں۔ تو حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ قربان جائیں حضرات صحابہ کی جانثاری پر، حضرات صحابہ کی فداکاری پر، حضرات صحابہ کے عشق و محبت پر، کہ نبی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی کو ایک ادنا تکلیف پہنچے، نبی کو معمولی سی گزن بھی پہنچے تو حضرات صحابہ کو یہ بھی گوارا نہ تھی۔ حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کسی کو کسی سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد کے اصحاب محمد سے محبت کرتے ہیں، کہ الفضل ما شہد به الاعداء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کا جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو جانثاری تھی، جو فداکاری تھی، نبی پر جو مر مٹنے والے تھے، اسے حضرت ابو سفیان نے بھی اس کی گواہی دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کی جو محبت تھی، ذات رسول سے جو محبت تھی، ذات رسول سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر مر مٹنے والے تھے، ہر طریقے کو اپنانے والے تھے، کہ حضرات صحابہ نے گردن کٹانا تو گوارا کیا، لیکن نبی کی شان میں، نبی کی عظمت میں اور نبی کی ذات کو ادنا تکلیف پہنچے صحابہ نے اسے بھی گوارا نہیں کیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ہم جان چاہے تو جان دیں گے، مال چاہے تو مال دیں گے، ہم سے یہ ہرگز نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ نبی کا جاہ و جلال اور نبی کی عزت و ناموس پر اور شان رسالت میں ادنا گستاخی ہو، اسے گوارا نہیں کیا۔ اور ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے اس کے ایمانی سطح کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایمان کے اس کا ایمان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن وہ نبی کی شان میں ادنا گستاخی کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہ جہاں ہم نبی کی شان میں ادنا گستاخی کو گوارا نہیں کرتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا، یہ جذبہ بہت اچھا ہے، بہت قابل تقلید ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے نبی سے اس درجے محبت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے، لیکن جہاں ہم نبی سے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہیں ہم یہ غور کریں کہ غیر لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، ہم اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، نبی کی عزت و ناموس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے
یا اپنی جانب سے نبی کی شان میں ہم کتنی گستاخی کرتے ہیں؟ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے کہ نبی نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، نبی کی سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ سنت نہیں ہے؟ نبی کی کتنی سنتیں ہیں، نبی کے کتنے طریقے ہیں جو آج جو ہے ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے جو محبت کی، ذات نبی سے اور نبی کے اقوال سے، نبی کے افعال سے، نبی کے ہر ادا سے صحابہ نے محبت کی، جیسا کہ حضرت زید بن دثینہ رضی اللہ عنہ نے عشق و محبت کا اظہار فرمایا اور نبی کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی گوارا نہیں کیا، اور نبی کی ذات کو ادنا تکلیف بھی پہنچے حضرت زید نے اسے گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور صحابہ جیسی محبت کرنے والا اور عشق کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ تو محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار صحابہ جن کے ساتھ دھوکے کا کفار نے معاملہ کیا، ان میں سے ایک صحابی حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ جنہیں حارث بن عامر کی اولاد نے، بیٹوں نے جنہیں خریدا، اور خریدنے کے بعد جب خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ قید میں رہے، جب لوگوں نے حارث بن عامر کی اولاد نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، تو حضرت خبیب ابن عدی نے حارث کی بیٹی زینب سے، کہ جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی، طہارت اور نظافت کے لیے، پاکی کے لیے اس طرح مانگا، تو حارث بن عامر کی بیٹی زینب نے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو اس طرح دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب قتل کا یا آخری وقت ہو، مرنے کا وقت ہو، تو ایسے حالت میں بال اور بنانا اور ناخن کو تراشنا یہ مستحب ہے، یہ نظافت اور صفائی اور ستھرائی سے اس کا تعلق ہے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا، تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے نظافت اور پاکی اور ستھرائی کے لیے حارث کی بیٹی زینب سے اس طرح کو مانگا۔ تو زینب کہتی ہیں کہ میں حضرت خبیب ابن عدی کو میں اس طرح دی اور اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گئی، اور پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا چھوٹا سا بچہ جو دوڑتا ہوا جا کر خبیب ابن عدی کے زانوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے یہ منظر کو دیکھا تو میں بڑی گھبرا گئی۔ تو حضرت خبیب نے مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ تم گھبراتی کیوں ہو، کہ میں تمہارے اس بچے کو کچھ نہیں کروں گا اور کچھ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، انشاءاللہ مجھ سے ایسا کام کبھی نہیں ہوگا۔ ہم لوگ غدر نہیں کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ اور بارہا زینب یہ کہا کرتی تھیں، حارث بن عامر کی بیٹی زینب جو بعد میں مشرف و اسلام ہوئی اور اسلام لے آئی، وہ بارہا یہ کہا کرتی تھی کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کہ جو کفار کی قید میں ہیں، کفار نے جنہیں نہ صرف قید کیا بلکہ ان کے قتل کا ارادہ کیا، اور حارث بن عامر کا نواسہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت خبیب کے ہاتھوں میں اس طرح ہے، اگر چاہتے تو حضرت خبیب ابن عدی کہ حارث بن عامر کے نواسے کو یعنی زینب کے بیٹے کو قتل کرتے یا اسے تکلیف پہنچاتے، لیکن حضرات صحابہ کے اخلاق پر اور حضرات صحابہ کا کہ جو حسن اخلاق تھے اس پر قربان جائیں کہ حضرت خبیب ابن عدی نے
زینب کو یہ اطمینان دلایا اور زینب سے یہ کہا کہ ہم غدر نہیں کرتے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کہ بعد میں حضرت زینب بارہا یہ کہا کرتی تھی حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ما رأیت اسیرا خط خیرا من خبیب لقد رأیتہ یأکل من قطعة عنب وما ببکة یومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحدید وما كان إلا رزق رزقه اللہ، کہ حضرت زینب کہا کرتی تھیں ما رأیت اسیرا خط خیرا من خبیب، کہ میں نے کبھی خبیب سے زیادہ بہترین قیدی کو، اچھے قیدی کو میں نے نہیں دیکھا، کہ حضرت خبیب سے زیادہ اچھے قیدی کو میں نے نہیں دیکھا، کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ یأکل من قطعة عنب، کہ وہ انگور کے خوشے کو کھا رہے ہیں، وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، حالانکہ اس روز اس وقت مکے میں انگور نہیں پائے جاتے تھے، وَأَنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ، اور وہ زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں وہ انگور کے خوشے کو کھا رہے ہیں، حالانکہ مکے میں انگور کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں وما كان الا رزق رزقه اللہ، کہ وہ ایسا رزق ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کہ جو زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے اس کرامت کو اللہ نے ظاہر فرمایا، یہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں سے اس کرامت کو ظاہر فرمایا کہ مکے میں انگور کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں انگور اللہ نے عطا فرمائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں، اللہ والوں کی جو کرامات ہوتی ہیں، یہ کرامات حق ہیں، کہ عقائد کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں کرامات کا حق ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ کرامات حق ہیں، سچی ہیں، چونکہ آج کے دور میں ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، کرامتوں کا منکر ہے، کرامتوں کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو حالانکہ عقائد کی جتنی کتابیں ہیں کہ ان کتابوں میں یہ بات اس عقیدے کو صاف طور پر ذکر کیا گیا ہے، کہ جیسے شرح عقیدت الطحاوی ہے کہ اس میں صاف لکھا گیا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں ہوتی ہیں وہ حق ہے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ حالت قید میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انگور عطا فرمائے، حالانکہ مکے میں انگور کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ایسی ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد میں اللہ نے بے موسم کے پھل اللہ نے عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب اور مسجد میں ان کے پاس داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق کو، کھانے پینے کی چیزوں کو پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا پوچھتے ہیں کہ اے مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی کی جو کرامت تھی وہ حضرت مریم کی کرامت کے مشابہ تھی۔ تو جب قتل کرنے کے لیے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو حرم سے باہر تنعیم میں لے گئے، تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ 2 رکعت نماز کو میں پڑھ لوں۔
کہ بالکل زندگی کا آخری وقت ہے کہ تخت دار پر سولی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ پوچھا اور یہ کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ محترم ناظرین، ذرا ہم یہ غور کریں کہ حضرات صحابہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اور تخت دار پر لٹکایا جانے والا ہے، موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ایسے نازک وقت میں، ایسے نازک لمحے میں، ایسے خوفناک وقت میں بھی حضرات صحابہ نے نماز سے اعراض نہیں کیا، نماز میں کوتاہی نہیں کی، تعلق مع اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، اور ایسے وقت میں بھی 2 رکعت نماز کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں کہ نماز کی اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کے نزدیک نماز کا کس قدر اہتمام تھا، کہ نماز کا وہ کتنا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی، اور اس کے بعد پورے آداب کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کیے۔ اور مشرکین سے مخاطب ہو کر حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل اور لمبا میں نے نہیں کیا کہ کہیں تم کو یہ گمان ہو جائے، تم یہ خیال کرنے لگو کہ میں موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اذا قمت للصلاۃ، کہ فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دنیا سے رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی جو نماز تھی، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کے اہتمام کی، نمازوں میں خشوع اور خضوع کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز اطمینان کے ساتھ آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کی، اور پھر یہ فرمایا کفار سے کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ طویل نہیں کیا کہ کہیں تم یہ گمان کرنے لگو کہ میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے 2 شعر پڑھے، فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مصرعی وذاک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزع، کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلست ابالی حین اقتل مسلما، اگر اسلام کے لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، علی ای شق کان فی اللہ مصرعی، کہ اللہ کی راہ میں کس کروٹ پر بھی میری موت واقع ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اسلام کے لیے بحالت ایمان مجھے قتل کیا جا رہا ہو، وذاک فی ذات الالہ، اور فرمایا اور یہ قتل یہ اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے، وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ، اور اگر اللہ چاہے تو پارا پارا اعضاء میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا، کہ حالت اسلام میں، حالت ایمان میں جانثاری کو اور اپنی موت کو پر فخر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت ایمان میں اگر میرا قتل ہو رہا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے،
اور وہ صحابی رسول تختِ دار کو بڑی خندہ پیشانی سے خوش دلی سے اسے چوم لیتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے اور مرتے دم تک اور حالت اسلام پر ہمیں قائم رہنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ باطل کے آگے سر کٹانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور باطل کے آگے سر نگو ہونے اور سر جھکانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ درد کافی بڑھ جاتا ہے یعنی قابو سے باہر ہو جاتا ہے تو اس وقت سرجری کرتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی میں کوئی انجیکشن دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں جی یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ دیکھیے جہاں تک کمر کے درد کی تکالیف کا سوال ہے 95%، یہ میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، ریسرچ کے تھرو میں بتا رہا ہوں کہ 95% تک کیسز ہم لوگ آپریشن کے بغیر اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ جو ہے میڈیسن اور جو ہے آلٹرنیٹیو تھراپی کی طرف جو جاتے ہیں اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ جو ہوتی ہے، اس اسٹیپ پہ ہم لوگ دوائیں اور فزیکل تھراپی یہ دونوں سے مینیج کرتے ہیں، تو 80 to 85% ان دو چیزوں سے ہم کور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ فریکچر آ گیا، اسپورٹس کے اندر جو ہے گیمز وغیرہ کے اندر کچھ انجری ہو جاتی ہے جس میں کہ ہیئر لائن فریکچر ہوتے ہیں یا ڈسک جو ہے آپ کی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے یا اسکلیوسس ہو کر کے اپنی جو ہے شکل بگڑ جاتی ہے، یا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اندر جو آپ کی کینال ہوتی ہے، رگوں کے اندر کی جو کینال ہوتی ہے وہ کینال کے دب کر کے پیرالائز ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے سچویشن میں یہ صرف ایک 5% کیسز ہوتے ہیں جس کو آپریشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آپریشن کی طرف اپنا رجحان پیدا کریں۔ لیکن پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشنز جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ایک وقت آپ آپریشن کرا لیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے بیماری چلی جائیں گی۔ بہت سارے کیسز میں آپریشن کرانے کے بعد ان کو میڈیسن کنٹینیو لیتے جانا پڑتا ہے، اس کو مینیج کرتے رہنا پڑتا ہے، تو آپریشن کے بعد کے جو پوسٹ آپریٹیو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ نازک آپریشن ہوتا ہے، بہت ڈیلیکیٹ آپریشن ہوتا ہے، کیونکہ کافی سارے نرو اس میں ہوتے ہیں، تو ایک آدھ رگ بھی اگر افیکٹ ہوتی ہے تو کافی سارے کیسز اس میں پیرالائز کے بھی دیکھے گئے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ڈاکٹرز کو چاہیے اور پیشنٹس کو بھی چاہیے کہ دوا کی طرف ہی اپنا رجحان رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ وہ کچھ اپنے درد کو برداشت کریں۔ صرف وہ دواؤں پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، صرف دواؤں پہ ڈیپینڈ نہ ہو، اپنی لائف اسٹائل کا اس میں کافی زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پوسچر مینٹین نہیں کر رہے ہیں، آپ جو اٹھنے بیٹھنے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں اور صرف دوائیں لیتے جا رہے ہیں، تو یہ اندر سے مرض کچا ہوتے جاتا ہے، اور اوپر سے دوائیں دے رہے ہیں تو پھر اوپر سے سوکھ رہا ہے، اندر سے کچا ہوتے جا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ آپریشن کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے تمام ٹیسٹ جیسے آپ نے بتایا کہ MRI CT اسکین وغیرہ یہ تمام نارمل ہوتے ہیں، اس کے باوجود جی مریض کو کمر درد کی شکایت برقرار رہتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہاں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیسٹ میں ڈائگنوز نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ مسکولر کریمپ، اور آپ نے بتایا کہ نفسیاتی طور پر جیسے جو ہے کمر کا درد محسوس ہوتا ہے، تو اس قسم کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ایکس رے یا کسی ٹیسٹ میں نہیں دکھاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو اپنے پوسچر پہ خیال دینا چاہیے،
اپنا پوسچر معلوم کرنا چاہیے کہ آپ جو بستر استعمال کر رہے ہیں عموماً اس میں کسی قسم کی خرابی رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کمر کا درد بار بار محسوس کرتے ہیں. پلوں کی خرابی کی وجہ سے بھی آپ جو ہے بار بار کمر کا درد محسوس کرتے ہیں چونکہ اسپائن وہیں سے ریلیٹڈ رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ آفس کی چیئر یوز کرتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ آپ کمر کا درد محسوس کرتے ہیں. تو اگر ٹیسٹ میں نہیں دکھا رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو مسلس وغیرہ کا پین ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پوسچر کے مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر انظر بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں یہ معلومات فراہم کی. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ تھے آج ڈاکٹر مزمل انظر جو پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ہیومن کیئر مہدی پٹنم حیدرآباد کے ڈائریکٹر ہیں. آپ سے ہم لوور بیک پین کے موضوع پر بات کر رہے تھے.